السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام برادران اسلام، ان مشکل حالات میں آج برمنگھم انگلینڈ سے بالخصوص اہل پاکستان، پاک و ہند کے رہنے والے اور بالعموم یہاں ہمارے برطانیہ میں بھی رہنے والے سب کی خدمت میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے عوام، پھر حکمران، اور تیسرا طبقہ علماء و مشائخ اور میڈیا، اور چوتھا طبقہ تاجر ہیں۔ حالات دنیا کے آپ اس کو سمجھیں، عوام الناس پاکستان کے بالخصوص اس بات سے آگاہ ہوں کہ اس وقت یہ کرونا مرض، یہ وبا، یہ جراثیم جو ہیں، یہ جو وائرس ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ میں برطانیہ میں ہوں، UK اس وقت اس کی لپیٹ میں شدید آ چکا ہے۔ اٹلی کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہے، فرانس، اسپین، یہاں پر اب اموات کی شرح جو ہے وہ سینکڑوں سے پار کر رہی ہے۔ اس کو پاکستان والے سیریس نہیں لے رہے۔ عوام الناس سے یہ میری گزارش ہے کہ سنجیدگی اختیار کریں۔ جو حکمران آپ کو بات کہتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ آپ کو جو تلقین کرتی ہے، جو نصیحت کر رہی ہے، جو ہدایات دے رہے ہیں، میں اہل پاکستان کی خدمت میں دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ ان کو سنجیدہ لیں۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کون کس پارٹی کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس علاقے کا ہے۔ یہ ایک وبا ہے، اس کی ایک شرعی نوعیت بھی علماء بیان کر رہے ہیں، وہ ضرور سنیے، لیکن اس حقیقت کی طرف توجہ دیں کہ اس وقت دنیا ایک قبرستان بن رہی ہے، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ آج اگر پاکستان میں یہ فگر 700 ہے تو اگلے چند دنوں میں یہ بہت اوپر چلا جائے گا، خدا نخواستہ۔ آپ اگر احتیاط کریں، اس کا ابھی تک گزشتہ 3 مہینوں سے میں اس کو فالو کر رہا تھا، سینکڑوں ویڈیوز دیکھی، ڈاکٹروں کی باتیں سنی، چائنا کو فالو کیا، اٹلی کو فالو کیا، ایکسپرٹ کی رائے سنی۔ ایک بات سمجھ میں آئی ہے، صرف ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں رہیں، اپنے آپ کو بند کر لیں گھروں میں، چونکہ یہ جراثیم انسان سے انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس کا کوئی یہ اب ہوا کے اندر نہیں چلتا۔ تو جیسے ہی آپ کا کسی سے کنیکشن ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ وائرس ہے یا نہیں۔ بعض اوقات یہ ریسرچ ہے کہ وہ بندہ بالکل تندرست نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ اسے کھانسی ہے، نہ اسے بخار ہے، لیکن اس کے پاس وائرس ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں، آپ نے دوسروں کی جان بچانی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے 10 آدمی مرتے ہیں تو پھر یہ آپ نے جان بوجھ کے اگر کیا ہے اور لاپرواہی کی ہے تو پھر اس کے بھی آپ ذمہ دار ہوں گے۔ لہٰذا عوام سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھوکا نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ دنیا میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، گھر کا کوئی بڑا فرد مر جاتا ہے، اپنی جینون موت مرتا ہے تو گھر کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، 10 15 20 25 دن تک لوگ رک جاتے ہیں۔ تو اگر آپ مہربانی کر کے رک جائیں، گھروں کے اندر ٹھہر جائیں، تو یہ سب سے بہترین اس کا علاج ہے۔ یہ میں نے عوام کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، اس پر مزید انشاءاللہ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے، لیکن ابھی یہ عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بالخصوص، کہ ان جو حکومت نے آپ کو کہا ہے گھروں میں رہیں، تو گھر کا مطلب ہے اپنا گھر، اپنے عزیز و اقارب کے گھر میں بھی نہ جائیں، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی مصیبت اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر لوگ
جیلوں میں رہتے ہیں، لوگ بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر رہتے ہیں، تو اپنے گھر کو اپنے لیے محفوظ سمجھیں، اپنے گھر میں رہیں، ہر لحاظ سے آپ اپنے گھر میں رہیں، احتیاطی تدابیر آپ کو گورنمنٹ میڈیا بتا رہا ہے، اس پر عمل کریں۔ اب دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی بالخصوص حکومت سے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے کچھ اقدامات کر لیے ہیں، بہت ساری ان سے غلطیاں ابتدا میں ہو گئی ہیں، میں ان پر بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کاروبار تو بند ہو گئے ہیں، کاروبار کی وہ صورتحال وہ نہیں رہی۔ پرائم منسٹر صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ دہاڑی دار لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے، تو دہاڑی دار لوگوں کی تو دہاڑی ویسے ختم ہو گئی، اب حکومت اپنی سختی کے ساتھ لوگوں کو روکے، جس کو کرفیو کہتے ہیں، آرمی ہے، فوج ہے، جس طرح بھی ہے، لوگوں کو روکے کہ لوگ بہرحال اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ اس وقت دوسری چیز حکومت کے لیے یہ ہے کہ بہت سے لوگ، بہت بڑی میجارٹی جو ہے شہری آبادی میں بالخصوص، وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو جو مالک مکان ہے وہ والنٹیئرلی بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے کرایہ داروں سے 1 مہینے کا کرایہ وصول نہ کریں۔ اس سے بڑا اب نیکی کرنے کا موقع شاید زندگی میں دوبارہ آپ کو نہ ملے۔ جس کا مکان کرائے پہ ہے وہ اپنے کرایہ دار کو خود کہے کہ تو نے مکان کا کرایہ نہیں دینا۔ دوسری صورت حکومت کی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں ضرور کوئی اسمبلی کے اندر بل لائے، اور بل لا کر وہ اس کو فوراً پاس کر کے کہیں کہ کوئی بھی مالک مکان اپنے کرایہ دار سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس کو جیل جانا ہوگا۔ یہ حکومت کے کرنے کے کام ہیں۔ اسی طرح بجلی بل ہیں، گیس بل ہیں، حکومت ان کو مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے لوگوں کو کہے کہ آپ بجلی گیس بل مکان کے کرائے سے آپ بے فکر ہو جائیں اور اپنے گھروں میں رہیں، یہ حکومت کا فرض ہے۔ جہاں سے بھی پیسے حکومت نکالے، حکومت ان 3 چیزوں کے لیے، مکان کے کرائے کے لیے، بجلی گیس کے لیے، باقی روٹی پانی لوگ خود پورے کر لیں گے۔ اور لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے، لمبا نہ جائیں، صرف اپنے لیفٹ رائٹ آپ دیکھتے رہیں، لوگوں سے پوچھتے رہیں، بذریعہ ٹیلی فون پوچھیں، کہ جس کے پاس خوراک نہیں ہے وہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ لوگ خوراک پہنچائیں۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جو ہمارے علماء و مشائخ ہیں اور ہمارا میڈیا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے علماء و مشائخ بالخصوص وہ بہت سا طبقہ جو ہے وہ بالکل بے فکر ہے، بہت سا طبقہ کنفیوز ہے، بہت سا طبقہ ایسا ہے کہ وہ طرح طرح کی بولیاں بول رہا ہے۔ خدا کے واسطے یہ وقت وہ وقت نہیں ہے۔ آپ کو یہ فکر ہے کہ مسجدیں بند ہو رہی ہیں، آپ کو یہ فکر ہے جمعہ بند ہو رہی، کون کہتا ہے؟ مسجد بند ہونا اور مانا ہے، نماز بند ہونا اور مانا ہے۔ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہر گھر مسجد بنا دیں، ہر گھر سے اذان ہو، ہر گھر کے لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ہے، سجدے کا حکم دیا ہے، اس بات کو غور سے سمجھیں۔ ابھی بھی آپ کی مساجد پاکستان میں کتنی آباد ہے ہمیں نہیں پتا۔ میں نے پاکستان میں 15 سال امامت و خطابت کی ہے، مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ کی مسجدوں میں کتنی رونق ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو نمازی بننے کی تلقین کریں، سجدہ ریزی کی تلقین کریں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ ہر گھر کے اندر اذان، مسجد ایک محلے میں 4 مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں ہیں، 10 مسجدیں ہیں، 10 جگہ سے اذان کی آواز آتی ہے، لیکن اسی محلے کے اندر 20,000 گھر ہیں، 20,000 گھروں سے اذانوں کی آواز کیوں نہیں بلند ہوتی؟ علماء اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ آپ کو یہ فکر ہے کہ کہیں یہ مسجدوں میں، یہ اصلاً میں سخت لفظ بول جاؤں گا، مہربانی کر کے علماء اس طرف توجہ دیں، ایک انسان کی جان بچانا اسی قرآن نے کہا ہے، وہ ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ اسی قرآن نے یہ کہا ہے کہ جان بوجھ کے ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے لیے آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تعاون کی بستی کا بندہ باہر نہ نکلے، باہر کا بندہ اندر نہ جائے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ اس شہر کو لاک ڈاؤن کیا، حضور نے اپنی اس زبان، اور اس پر عمل کس نے کیا؟ اس پر عمل حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ میں ابھی 2-3 ہفتے پہلے وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، الغوار شمالی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت معاذ بن جبل کا مزار ہے، جہاں حضرت ابو عبیدہ بن عامر الجرح
ان کا مزار پر انوار ہے، وہ لوگ تعاون کے مرض سے ہی ان کو یہ شہادت ملی ہے۔ لہٰذا شرعی نقطے آپ جتنی بحث کریں گے بال کی کھال اتاریں گے۔ عمل کرنے کا وقت ہے، نمازی بننا ہے، سجدہ ریز ہو تو گھروں میں سجدے کریں۔ کس نے روکا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ ہر گھر مسجد بنائیں، ہر گھر میں اذان دیں، باہر نہ نکلیں۔ یہ کوئی مکہ مشرفہ بیت اللہ شریف بند ہو گیا، روضہ رسول مدینہ منورہ بند ہو گیا، تو پھر میری اور آپ کی یہ مسجد ریشمہ اور مسجد فتح خان، یہ ان مسجدوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ سے ڈریں۔ میں یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کو، پاکستان کے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے، ان کی زبانوں سے دلائل ختم نہیں ہوتے۔ یہ وہ وقت ہے کہ دلائل کو سائڈ پہ رکھیں، عقل کا کام لیں، شعور سے کام لیں۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، نہ ہی موت سے ڈرنا ہے۔ لیکن بیماری کو دعوت مت دیں، بیماری کی طرف مت جائیں، بیماری کو اپنی طرف مت بلائیں، یہ شریعت کہتی ہے۔ آپ خدا کا خوف کریں۔ اب آ جائیے جو تاجر حضرات ہیں، چوتھے، یہ میرا چوتھا مخاطب تاجر طبقہ ہے۔ تاجر طبقہ پوچھا جائے گا، یہی وہ وقت ہے۔ ویسے بھی آپ روٹین کے اندر بھی آپ جو کچھ زیادتی جب کرتے ہیں تو پوچھے جائیں گے، لیکن یہ موقع جب قوم پر اس طرح کا معاملہ گزر رہا ہو تو تاجروں پر زبردست قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن بھی پوچھا جانا ہے، اور یہ دنیا اس وقت آپ کے سامنے ایک قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اللہ سے ڈرے۔ تاجر حضرات اپنے پاس جتنا مال ہے وہ کوشش کریں بغیر منافع لیے، کوئی منافع لیے ہوئے، زیرو منافع پر وہ لوگوں کو یہ مال دیں۔ لوگوں پر اپنے کھانے پینے کی اشیاء، آپ کے پاس ایک گروسری کی شاپ میں سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جس چیز کا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں زیرو منافع پر لوگوں کو دیں۔ یہ اس وقت ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس موقع پر جو آپ نے نیکی کرنی ہے، اس موقع پر جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ آج وقت ہے۔ آج وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر شخص اپنے ہمسائے کے حالات سے واقف ہوتا ہے کہ میرا ہمسائے کی کیا کنڈیشن ہے، تو وہ اپنے اس طریقے سے ایثار کریں، قربانی کریں۔ میں اپنی ان 4 میں نے باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، میں نے عوام کو کہا ہے کہ گھروں میں رہ جائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کریم اگر چاہے آج ہی اس مرض کو اٹھا لے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے سرنگوں کر دیا ہے پوری انسانیت کو، پوری سائنس کو سرنگوں کر دیا ہے، پوری ٹیکنالوجی کو سرنگوں کر دیا ہے، پورا علم سرنگوں ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب انسانوں کو سرنگوں ہونا ہے، اب ہم نے سجدہ کرنا ہے، اب ہم نے جھکنا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں جھک جائیں۔ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارا بالکل صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک زمین پر جب لگے نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس لمحے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا تھا اور زمین کو پاک کر دیا تھا۔ آپ اپنے گھر میں نماز ادا کریں، اپنے گھر میں جھک جائیں۔ یہ وقت سنجیدہ لینے کا ہے، بہت زیادہ۔ اس وقت میں برطانیہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، جہاں پر مسلم کمیونٹی ہے، ٹیک وے ریسٹورنٹ وہ انہوں نے اپنے تہی کھولے ہوئے ہیں۔ اس حکومت برطانیہ نے جو کچھ ایک حکومت کر سکتی ہے انہوں نے تقریباً میکسیمم انہوں نے ابھی تک اعلان کر دیا۔ یہاں برطانیہ میں انہوں نے ویجز کا کہہ دیا 80% لوگوں کو ویجز دیں گے، یونیورسل کریڈٹ دیں گے۔ انہوں نے مورگیج کے لیے کہہ دیا ہے کہ نیکسٹ 3 منتھ کی مورگیج نہیں ہوگی۔ تو برائے کرم برطانیہ کے رہنے والے مسلمان کمیونٹی سے بھی میں کہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت برمنگھم ہائی رسک میں جا رہا ہے۔ برمنگھم میں رات تک تقریباً 70+ ایک دن کے بلکہ 200+ ڈیتھ ہو چکی ہے ٹوٹل۔ اور جو کیس جو ہو رہے ہیں، میں فگر میں شاید میں بھول رہا ہوں میرے ذہن میں ابھی، حالانکہ میرے ساری کچھ چیزیں سامنے ہیں، لیکن کنفیوز ہو رہا ہوں میں، یہ اس کو اب نہ لیں۔ لیکن ایک ہائی رسک پر ہے۔ لندن کے بعد، لندن چونکہ بہت بڑا ایریا ہے، اس کے بعد یہ اب 2nd نمبر پر گلاسکو ہے، 3rd نمبر پر برمنگھم ہے۔ تو برائے مہربانی لوگ اپنے سوشل جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں ان کو ختم کریں، اپنے گھروں کے اندر رہیں۔
اس کو، اس جراثیم کو، اس وائرس کو انسان ہی کیری کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھروں کے اندر محدود ہو جائیں گے، اپنے گھروں میں رہیں گے، نماز پڑھیں، سجدہ ریزیاں کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اپنے دیگر مشاغل کریں، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں، گھر کے اندر رہیں گے، تو بیماری باہر سے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں سے یہ جراثیم آپ نے کیری کرنا ہے، واپس آئیں گے گھر کے اندر تو پورے اپنی فیملی کو آپ نے اس کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ تو یہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے، اپنے بوڑھوں کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے۔ جو بوڑھا بیمار ہوگا وہ جوان کی وجہ سے بیمار ہوگا، جو بوڑھا بیمار ہوگا وہ جو بندہ باہر آیا گیا ہے، باہر سے واپس آیا ہے، اس نے اپنے دادے کو، اپنے نانے کو، اپنے بزرگ کو اس نے بیمار کیا ہے، اس نے اس مرض کے اندر لگایا۔ لہٰذا دست بستہ گزارش ہے میری انگلینڈ کے جوانوں کی خدمت میں، یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر محدود ہو جائیں، اپنی دوستیاں، یاریاں، تعلق، اپنے جہاں بیٹھنے، آپ سارا کچھ ٹیلی فون پہ لے آئیں، سوشل میڈیا استعمال کریں۔ اور میں علماء سے یہ گزارش کروں گا، پاکستان کے واعظین سے، پاپولر علماء سے یہ گزارش کروں گا، اللہ کا واسطہ ہے اور کملی والے کا واسطہ ہے، آپ برائے مہربانی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو اویئرنس دیں، عوام کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، آپ کنفیوز نہ ہوں۔ لوگوں کو یہ جو میں نے بنیادی باتیں کہی ہیں، ان میں کوئی شرعی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی آپ اختلاف کر سکے۔ آپ برائے مہربانی اتنا کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ حکومت نے بند کر دیا لیکن لوگ پاکستان میں ابھی بھی اپنی سوشل ایکٹیویٹیز رکھے ہوئے ہیں، ختم، دعا، درود، ملے داری، برادری، عزیز و اقارب کے پاس آنا، یہ ظلم کر رہے ہیں آپ کو اپنے گھروں میں محدود ہونا ہے، اپنی گھر کی چاردیواری کے اندر بیٹھنا ہے۔ برائے مہربانی میں کچھ چیزیں رپیٹ کر رہا ہوں، میڈیا سے بھی یہی کہوں گا، خوف نہیں ہے، خوف پھیلانا ہی نہیں ہے، خوف نہیں پھیلا رہا، میں خوف کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وظیفے کی کثرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی یونس نے مچھلی کے پیٹ، سمندروں کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، آئیں یہ دعا پڑھیں۔ میں خوف، مسلمان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، مومن کے لیے خوف نہیں ہے، لیکن میرا یہ کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، مومن دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ عقل اور شعور کے ساتھ، پوری عقل، جذبات کے ساتھ نہیں، کوئی جذباتیت نہ کرے، تھوڑا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچے اور سوچ کر فیصلہ کریں کہ آپ نے گھروں میں رہنا ہے، گھروں میں۔ چائنا نے اگر اس پر جو کامیابی حاصل کی ہے، ان کا ایک ہی راز ہے، انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیا ہے اور روک دیا ہے، بس، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اٹلی سے غفلت ہوئی ہے، بہت بڑی لاپرواہی۔ میرے اپنے عزیز دوست 20 وہاں اٹلی میں موجود ہیں، ایوری ڈے رابطہ ہوتا ہے اور مجھے وہاں سے اپ ڈیٹ ملتی ہے، اور وہاں کی جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے، اٹلی کے دوستوں نے خود بتایا کہ بہت دیر کر دی انہوں نے، ان کی ایکٹیویٹیز جاری رہیں، ان کا سوشل کانٹیکٹ جاری رہا، انہوں نے لاک ڈاؤن صحیح نہیں کیا۔ آج وہ 500-600 لاشیں روز اٹھا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، آپ پر ایک مشکل وقت آ رہا ہے، اس مشکل وقت میں آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہر بندہ چیریٹی ورکر بن کے گھر سے خدمت کرے، ایک دوسرے پر۔ یہ بہت ساری چیریٹی لوگ بھی باہر نکلیں گے، یہ لوگ بھی مال بنانے والے بھی، ہیرا پھیرا کرنے والے بھی لوگ باہر نکلے، ان سے بھی محتاط۔ برطانیہ کے لوگوں سے میں بالخصوص کہوں گا کہ ان چیریٹیز کے ساتھ جو ابھی ٹیلی ویژنوں پر ممکن ہے بیٹھ جائیں، وہ چیریٹی جو گراؤنڈ میں نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ کوئی، آپ ڈائریکٹ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، ڈائریکٹ اپنے رشتہ داروں کی، اپنی برادری کی، اپنے رشتہ داروں کو کہیں کہ ان کو یہاں سے پیسے بھیج کر ان کو کہیں کہ وہاں اپنے ہمسایوں کا وہ خیال رکھے۔ برائے مہربانی اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو یہ میری ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے، اس کو معاف کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔